السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں بات کریں گے روزے کے احکام و مسائل۔ کچھ بھائیوں کے سوالات ہیں، ان کے یہ ایک آنسر کوشچن ایک نشست چل رہی ہے سوال اور جوابات کی، ان کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم آج کو آپ اس ویڈیو میں ہم دیں گے۔ روزہ ایک فرضی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا رمضان کے مہینے میں، اور باقی 11 ماہ تو نہیں، لیکن رمضان کے ایک پورے ماہ میں روزوں کو فرض کیا ہے۔ باقی 11 ماہ میں کچھ روزے ایسے ہیں جو اپنی فضیلت رکھتے ہیں، یعنی کہ یوم عاشوراء کا روزہ ہے اور 10 محرم کا، اور اسی طرح باقی روزے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی نفلی روزے بھی ہیں، ان کی الگ سے فضیلت ہے، اور یہ جو رمضان کے فرض روزے ان کی الگ سے فضیلت ہے۔ ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ ما تقدم من ذنبی، اور اہمیت کے حوالے سے دیکھیں تو اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ چلے تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا سوال ہے اور ان کے جواب شریعت نے کیا دیے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کیا روزے کی نیت ضروری ہے؟ روزے کی نیت ضروری؟ جی ہاں، ہر عبادت کی نیت ضروری ہے، اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو روزے تمام اعمال کی دار و مدار جو ہے نا وہ نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار۔ تو روزے کی نیت یہ ہے کہ روزے کی نیت ایک دن پہلے، یعنی جس دن روزہ رکھنا ہے آپ نے اس سے ایک دن پہلے رات کو سوتے ہوئے اس کی نیت کریں گے۔ نفلی روزے کی نیت اس طرح نہیں ہے، فرضی روزے کی نیت ضروری کی جائے گی، لیکن نفلی روزہ جو ہے نا وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پیش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نفلی روزہ تھا لیکن آپ نے وہ کھا لی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کھانا نہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرا روزہ ہے۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح ستہ میں موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفلی روزے کی جو ہے نا وہ نیت اتنی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ مطلب اگلے دن روزہ رکھنے کے بعد بھی آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جب آپ دیکھیں گے فرضی روزے کے اندر اس کے اندر ایک دن پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہے، حالت روزہ میں تھوک یا بلغم نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو ایک چیز ضرور یاد رکھیے کہ وہ کھانے والی چیز جو آپ باہر سے اندر لے کے گئے ہیں، آپ نے کھانے والی چیز کو کھایا اور باہر سے آپ اندر لے کے گئے اور حلق سے آپ نے نیچے اتاری ہے، تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن جو منہ کے اندر کی چیز، یعنی منہ کے اندر کا ماس ہے وہ اندر چلا گیا، یا آپ کے اچانک سے دانت سے خون نکلا اور وہ تھوڑا سا آپ کے منہ میں چلا گیا، ٹھیک، اندر سے، باہر سے نہیں، یعنی ہونٹ کا خون نہیں، اندر سے بات کر، یا بلغم ہے منہ کے اندر یا تھوک ہے اندر، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، یہ اندر کی چیز ہے۔ اور اسی طرح کے کوئی بھی چیز ہے وہ اگر منہ میں ہے تو آپ نے تھوک دی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ مطلب ذائقے والی چیز نہ ہو، جیسے پانی ہم 5 وقت نماز کے لیے کرلی کرتے ہیں تو وہ ہمارے منہ میں جاتا ہے نا پانی، لیکن حلق سے نیچے نہ جائے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے یہاں پر کہ روزہ میں سر میں تیل لگا سکتے ہیں؟ جی بھائی، اس کی وضاحت بھی پہلے سوال سے جڑی ہے کہ وہ ممانعت ہے چیزوں کی جو حلق سے نیچے اتر جائیں کھانے پینے کے معاملے میں۔ اس کے علاوہ آپ آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، اپنے سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، اس سے آپ کا روزے پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، حالت روزہ میں نماز قضا ہو جائے تو؟ جی ہاں، حالت روزہ میں نماز قضا ہو جائے تو اگر نماز آپ کی رہ گئی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہے مکمل سوال، تو پھر وہ نماز جو آپ کی قضا ہو گئی ہے، آپ اس کو جب یاد آ جائے، یا آپ سوئے تھے آپ اٹھ گئے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو نماز آپ اس وقت اٹھ کے فوری پڑھ لیں جب آپ کو یاد آ جائے، اور جب بھی آپ کو پتہ چلے، یعنی آپ ظاہر ہے کسی وجہ سے قضا ہوئی ہے نا، جان بوجھ کے تو آپ نے نہیں چھوڑی، تو آپ فوری اپنی نماز کو ادا کر لیں گے اسی وقت۔ اگلا سوال ہے، حالت روزہ میں سوئے رہنا کیسا ہے؟ حالت روزہ میں سوئے رہنا کیسا ہے؟ تو برحال کچھ علماء نے تو کہا ہے کہ حالت روزہ میں اگر آپ اس طرح ہیں کہ اپنی فرائض جو ہیں وہ تمام کے تمام آپ سر انجام دے رہے ہیں، اپنے باقی تمام کے تمام جو مرحلے کے کام ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، اور باقی جو وقت ہے اس میں آپ سوئے رہتے ہیں، تو آپ کا روزہ جو ہے نا وہ قبول ہو جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں اس میں سب سے اہم ترین جو روزے کا مقصد ہے وہ عبادت ہے، انسان عبادت کرے۔ عبادت ہی نہیں کہ مطلب روزہ رکھا سو گیا، نماز پڑھی سو گیا، تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ انسان سو جائے، روزہ رکھ کے انسان سو سکتا ہے،
لیکن یہ نہیں کہ وہ سارا روزہ ہی سو کے گزارا دے، ایسا ٹھیک نہیں ہے. وہ اپنی جتنی اس کی یعنی کہ اچھی نیند ہے وہ پوری کر لے، لیکن جان بوجھ کے سویا ہی نہ رہے، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، ذکر و اذکار بھی کرے. یہ کام روزے میں کرنے والے ہیں. اچھا، کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھئی، یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کوئی تعلق نہیں ہے روزے کے ساتھ احتلام کا. ہاں یہ ہے کہ بھئی بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے نا یہ ہم روزے کے اوپر اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ڈالیں گے. بیوی سے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جی بھئی، یہ تو ایک سنگین گناہ بھی ہے اور اس کا کفارہ بھی ہے. تو جیسا کہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ ہے کہ وہ ایک شخص ہے اللہ کے نبی کے پاس اور آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ رمضان کے اندر اپنی بیوی سے جمع کر لیا اور وہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا کفارہ بھی دے، جو یہ عمل کیا اس کا کفارہ بھی دے گا، اور اسی کے ساتھ وہ بعد میں روزے کی قضائی بھی دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے کہ وہ جو ہے نا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. پہلے غلام آزاد کرے، نہیں کر سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے. ایک بھی ٹوٹ گیا پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہوگی. یہ کافی سخت اس کا کفارہ ہے. نصیر پھوٹنے سے یا قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھئی، نصیر اگر انسان کی پھوٹ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح الٹی آ جانے سے، تو الٹی میں اگر انسان نے خود جان بوجھ کر اپنے منہ میں فنگر ڈال کے یا جان بوجھ کر الٹی کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹے گا. اگر خود بخود الٹی آ گئی ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس پر جو ہے نا وہ علماء کی یہی رائے ہے. اگر سحری کے وقت نہ اٹھے تو 8 پہرہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر نیت کی ہوئی ہے روزے کی تو پھر وہ اگر سحری کے وقت الارم لگایا تھا، اٹھ نہیں سکا، سویا رہ گیا، تو پھر وہ اگر اس کے اندر ہمت اور استطاعت باقی ہے یا پوری فیملی سوئی رہی تو وہ پھر اگر تو ان کو مطلب 100% شور ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ اپنا کر سکتے ہیں، کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، اپنا روزہ 8 پیرہ رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے ان کو مطلب پھر وہ جان بوجھ کر اپنی جان پہ ظلم نہ کریں، جو روزہ رہ گیا اس کی رمضان کے بعد قضائی دے دیں. جو لوگ روزہ کے باوجود گناہ سے باز نہیں آتے ان کا روزہ؟ تو اس کے متعلق بھی ساتھ میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو روزہ کے باوجود بھی جھوٹ اور دھوکہ دڑی نہیں چھوڑتا تو اس کو بھوک اور پیاسے کے سوا کچھ نہیں حاصل. تو مطلب اجر ضائع ہو جائے گا، روزہ باطل ہو جائے گا، اجر اس کا ضائع ہو جائے گا. جو شخص روزہ نہ رکھے جو شخص روزہ رکھ کے، یہ سوال کیا لکھا ہے؟ جو شخص روزہ نہ رکھ سکے اور چھوڑ دے، جی وہ شخص جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور وہ روزے کو چھوڑ رہا ہے، اس کے بارے میں تو وہ مطلب بیمار ہو گیا ہے یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہے، سنجیدہ بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ سیریسلی اِل ہے، تو وہ روزے کو نہ رکھے رمضان میں، بعد میں روزوں کی قضائی دے دے. یا اکثر ایک اور سوال جو ہے نا اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ اکثر جو بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، ایسا شخص جو بعد میں بھی روزہ مستقل یعنی کہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا تو وہ پھر کسی کا روزے کھلوائے گا. ٹھیک ہے، 1 مہینہ رمضان کے روزے ہیں اور 1 مہینے میں 30 روزے ہیں اور 30 روزے کسی کے رکھوا دے، یہ اس کا اپنے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا. جو روزے رہ گئے ہیں ان کی قضائی کب دی جائے گی؟ جو روزے رہ گئے ہیں ان کی قضائی جو ہے نا وہ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ رمضان کے فوری بعد دے لے، کیونکہ انسان کی روٹین بنی ہوتی ہے رمضان کے اندر کہ وہ مطلب روزے رکھ رہا ہوتا ہے اور پھر بعد میں جا کے جانا مشکل ہے. ایک تو یہ وقت ہے کہ رمضان کے فوری بعد جو ہے نا وہ شوال میں روزوں کو رکھ لے جو اس کے رہ گئے ہیں. یا پھر ایک بہترین وقت ہے کہ جب سردیاں آئیں گی تو اس وقت دن چھوٹے ہوں گے، اس وقت روزہ رکھنا آسان ہے تو اس وقت بھی روزے کی قضائی دے سکتا ہے. یہ دونوں جو ہے نا یہ بیسٹ ٹائمنگ ہے روزے کی قضائی کی. اگر سویا رہ گیا، کسی نے نہ اٹھایا اور افطاری کا وقت گزر گیا، تو اگر ایسا ہے کہ مطلب افطاری سے پہلے سو گیا انسان، اکیلا گھر میں ہے اور اس کے آس پاس کوئی شخص نہیں ہے اور وہ اٹھا بھی نہیں، اذانیں ہوگی مغرب کی، نماز کا وقت گزر، عشاء ٹائم اٹھا یا رات کو لیٹ اٹھا، تو جب بھی وہ اٹھے گا اسی وقت اٹھتے ہی اپنا روزہ افطار کر لے. ٹھیک ہے، تو وہ سویا رہ گیا ہے تو اس کے اوپر اس کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے. جیسا کہ اس کو قیاس کر لیں گے اس مسئلے پہ کہ انسان جو سویا رہ گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب اٹھے اسی وقت اس کی نماز کا وقت ہے، وہ سب سے پہلے اپنی نماز کو ادا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔